شیخ محترم حضرت مولانا عبداللہ سلیم سے محبت میں نبی کی چل چل کے بکھر جائیں گے پروان کریں گے آقا سے محبت وہ ہے ایمان ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی حضرات آج کا یہ 27واں سالانہ شہید اسلام خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے نام سے معصوم پروگرام اور کانفرنس بڑی دست و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے اور یہ عوام کا جمع غفیر یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر قرآن و سنت کے پروانوں اور متوالوں کا یہ اجتماع اس بات کے عزم کا اظہار کر رہا ہے اور نشاندہی کر رہا ہے اور ان کے اندر یہ سپیٹ ہے کہ اہل حدیث شخصیت پرست نہیں ہے اور اہل حدیث اس کانفرنس کو علامہ شہید کے نام سے معصوم کر کے شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دے رہے بلکہ اہل حدیث یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علامہ احسان قرآن و سنت کی بالادستی اور پرچار کے مظہر کی ایک علامت ہے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ ایک عظیم و شان بلند و بالا مینارے کی طرح مبلغ اسلام تھے قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرنے کے لیے وہ ان جگہوں پر اس گئے گزرے زمانے میں گئے کہ جب دیہاتوں کے دیہات وہاں اہل حدیثوں کی مساجد نہیں تھی تو علامہ صاحب نے اپنی گاڑی کے اوپر اسپیکر لگا کر چوراہوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر چودھریوں کے ڈیروں میں کھڑے ہو کر قال اللہ اور قال رسول کی صدا کو بلند کیا اور اہل حدیثوں کو ایک پہچان تھی اور وہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ اہل حدیثوں کو بھیڑ بکریاں سمجھا کرتے تھے پھر لاہور سے ایک شخص تھا ہم کہتے ہیں وہ مرد مجاہد تھا اور وہ مرد کلندر تھا اس نے دنیا کو پاکستان کو یہ بتلا دیا کہ اہل حدیث ایک حقیقت ہے اور اہل حدیث بھی دنیا کے اندر بستے ہیں اور اس جج کا صاحب کا مکالمہ علامہ شہید جب اپنی زبان سے بیان کرتے تھے کہ جج صاحب نے مجھے یہ پوچھا کہ یہ اہل حدیث کس چیز کا نام ہے تو علامہ صاحب نے اس وقت یہ وضاحت فرمائی کہ قرآن و سنت کی اور منہج رسول اور منہج انبیاء اور منہج صحابہ کی دعوت و ارشاد کے ساتھ جو جماعت اور ٹولہ منسلک ہے اور قیامت کی دیواروں تک منسلک رہے گا اس ٹولے کو اس جماعت کو اس جمعیت کو اہل حدیث کہا جاتا ہے مجھے اپنے دادا کی ایک بات یاد ہے کہ بھائی پھیرو کے قریب ایک گاؤں تھا جھوک جلار وہاں پہ اہل حدیث کو نعوذ باللہ ایک نجس شخص سمجھا جاتا تھا اور ان کے نام کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا علامہ شہید وہاں گئے اور انہوں نے اہل حدیث کی الغار کو اور ان کے پیغام کو اس قدر اور اس انداز میں عام کیا کہ بارش کے موسم میں کیچڑ کے اندر علامہ شہید کی گاڑی پھنس جاتی ہے تو وہی لوگ جو اہل حدیث کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے جب وہ شیر اسلام اپنی گاڑی سے باہر نکل کر گرجتا ہے تو اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اس کی علمیت کو دیکھتے ہیں اور اس کی الغار کو سنتے ہیں اور اس کی گرج کو سنتے ہیں تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کی گاڑی کو نکالو چاہے اہل حدیث ہے لیکن یہ اللہ کا ولی
تو میرے بھائیوں، ہم علامہ کے ساتھ اس کانفرنس کے نام کو منسوب کر کے علامہ کے پیغام کو، اس کے کردار کو، اس کی شخصیت کو اور قال اللہ قال رسول کی صدا کو بلند کرنے اور اس کی طرف پلٹنے اور اس کی طرف آنے اور اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علامہ شہید کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ مارشل لاؤ کے زمانہ میں جب ہر طرف خوف و ہراس ہوا کرتا تھا اور جب ریڈ لینڈ کو کراس کرنے کے بعد گولی مارنے اور شوٹ کرنے کا حکم جاری ہوا کرتا تھا، علامہ شہید نے کہا لوگ کہتے ہیں میں اپنی ماں سے پوچھ کر نہیں آئے، میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے تو یہ کہا ہے کہ احسان سینے سے گولی کھا کر آواز حق کو بلند کر دینا، مجھے تیرے شہید ہونے اور شہادت کا جام نوش کرنے پہ ملال نہیں ہوگا۔ یہ اس ماں کا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی اولاد کو، ان کے فرزندان کو جو اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے طول و عرض میں اور دیگر ممالک میں بھی علامہ احسان کے جانشین اور خلف الرشید ثابت ہوتے ہوئے ایک مظلوم کی آواز بن رہے ہیں۔ جہاں مساجد کو گرا کر مساجد سے الغار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ چمیوڑ کے علامہ شہید کے اس پیغام میں جب اس نے کہا تھا کہ چند لوگ 500 کو تھامے باقی لوگ بیٹھ جائیں، تم بارش کے قطروں رحمت کے قطروں سے گھبرا گئے ہو، مجھے تو وہ چاہیے جو فاطمہ کے بابا کی چوکھٹ پہ مر مٹنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھے۔ آج بھی ختم نبوت کے سلسلے میں اسلام اور مرزائیت علامہ صاحب کی کتاب ایک بہت بڑا اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹھوس دلیل کا نام ہے جس کا توڑ کوئی نہیں ہے، اور شیعہ کے خلاف جو کتاب لکھی ہے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ مرد مجاہد علامہ ابتسام علیہ ظہیر رحمت اللہ حافظہ اللہ آج ختم نبوت کے لیے اسی جرت کے ساتھ برسرے میدان ہے، برسرے پیکار ہے، میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ جب علامہ صاحب ہمیں بلائیں تو ہمیں ان کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ اور آ کر میں اس مجمع کو میں سلام کرتا ہوں، موسم کی خرابی کے باوجود یہاں آئے، اور اس مرد مجاہد کو سلام پیش کرتا ہوں، کراچی تحصیل پیش کرتا ہوں جو عمر کی اسٹیج میں اور اپنے پاؤں کی تکلیف کے باوجود درویشوں کی طرح مسکینوں کی طرح گلی گلی پھر کر گاؤں گاؤں پھر کر اشتہار لگاتا ہے اور یہ اتنے بڑے بندوبست کرتا ہے، کرسیاں لگاتا ہے اور لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، دعوت نامے چھپاتا ہے۔ اس کی یہ پوری ٹیم جو اس کے ساتھ معاون ہے، میری مراد مرکز نداء الاسلام کے نوجوان پیارے بچے، اساتذہ کرام اور ان کے محتمم اور ان کے مدیر اور مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے مخیرین اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ 27ویں سالانہ جب تک یہ بلال تبسم آپ کو بلاتا رہے گا انشاءاللہ آپ اس میں آتے رہیں گے، تعاون کرتے رہیں گے، علامہ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے رہیں گے۔ تو میں نے وہ شعر سنایا تھا شروع میں، علامہ نے یہ کہا تھا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ آج بھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ علامہ کی روحانی خوشبو اس جلسے کے اندر موجود ہے۔ آخر میں نعرہ لگاتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا نام رہے گا۔ علامہ ابتسام علیہ ظہیر، علامہ ابتسام علیہ ظہیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔